السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عمران اقبال۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو کا پروگرام لائیو وتھ عمران اقبال۔ ناظرین، ہمارا پروگرام تقریباً ایک مہینے کے بعد ہو رہا ہے، اور ہم کچھ اپنی مصروفیات کی بنا پر ہم لائیو پروگرام بھی نہیں کر پائے، ہم آپ سے ان ٹچ نہیں رہ پائے۔ لیکن آج سے ہم دوبارہ سے اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں مظہر نواز بھٹی صاحب سعودی عرب سے۔ ہمیں حج کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، اس کے علاوہ جو فلائٹس کے حوالے سے نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے۔ مظہر صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل عمران اقبال صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کی جو نظریں ہیں اس وقت حج کے اوپر ہے، اور الحمدللہ سعودی حکومت کے بہتر اقدامات کی وجہ سے اور یہاں مکہ مکرمہ میں جو ہے حج کے حوالے سے بہترین اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور تمام تر جو مراحل ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے فرسٹ آف آل جو ہے ایس او پیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو پہلے بعض اوقات جو مختلف راستے ٹریک ہوتے تھے وہ مختلف طرح کے ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ جو ہے جو بھی مزدلفہ و دیگر جتنے بھی راستے ہیں ان ٹریک کو باقاعدہ طور پر سینیٹائز کیا گیا ہے، اور تمام تر جو جتنے بھی وہاں جگہیں راستے ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ بڑا جدید ٹیکنالوجی سے باقاعدہ طور پہ راستے بنائے گئے ہیں، اور ٹھیک ہے۔ ہر قسم کا جو گورنمنٹ کی طرف سے جتنے تمام تر جو اس وقت محکمے ہیں وہ متحرک ہیں، اور کل سے باقاعدہ طور پہ حج کا آغاز جو ہے وہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تقریباً 60,000 سے 60,000 زائرین جو ہیں وہ فریضہ حج کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ادائیگی کر پائیں گے، اور اچھا اس مظہر بھائی، حوالے آپ نے سے 60,000 کا، اس کا مطلب کہ دوسرے ممالک سے لوگ نہیں گئے حج کے لیے، وہ نہیں جا سکے کیا؟ جی عمران اقبال صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی حکومت نے باقاعدہ طور پر پہلے کہا تھا کہ کیونکہ کرونا کے مختلف پہلے ایک قسم کا کرونا تھا، اب وہ کرونا کی جو اقسام ہیں وہ مختلف ہیں اور زیادہ ہو گئی ہیں، اس حوالے سے جو ہے جو وہاں مقیم افراد ہیں اور جو مقیم افراد ہیں اور جو سعودی شہری ہیں ان جی۔ کو جو ہے وہ حج کر پائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک قرآن دازی کی تھی، قرآن دازی کے اندر جو لوگ آئے تھے ان کو باقاعدہ طور پہ قرآن دازی، اور ان کا جن کا نام باقاعدہ طور پہ قرآن دازی میں آئے تھے ان کو باقاعدہ طور پہ 3 گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا کہ آپ اپنی جو فیسز ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ادا کریں، اگر جنہوں نے وقت کے اوپر باقاعدہ طور پہ جو فیس ہے وہ ادا کر دی تھی تو وہ باقاعدہ طور پہ حج کے اہل، اور باقاعدہ طور پہ ان کو جو ہے آن لائن باقاعدہ طور پہ ان کی ٹریننگ کی گئی کہ آپ کو، کیونکہ پہلے جو ہے اس حوالے سے ورکشاپ ہوتی تھی اور مختلف وہ باقاعدہ طور پہ جو وزارت حج عمرہ کا جو ایک آفس ہے وہاں باقاعدہ طور پر ورکشاپ ہوتی تھی، اس دفعہ جو ہے مختلف طور پہ جو ہے باقاعدہ طور پہ آن لائن کلاسز کی گئی اور ان کی تربیت اچھا مظہر بھائی، باقاعدہ کی ایک گئی۔ چیز بتائیے گا، آج کی جو پروگرام کا ہمارا آپ کا ٹاپک ہے آپ کے سامنے ہے کہ ایک تو ہم حج کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں فلائٹس کے حوالے سے، کیونکہ یہ اب 6 مہینے ہونے کو ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں 6 مہینے۔ فیبرری میں 3 فروری کے بعد سے فلائٹس بند ہیں، اور بہت سے لوگ گئے بھی ہیں، سعودی عرب پہنچے ہیں، سعودی عرب افغانستان کے راستے سے، کچھ لوگ بحرین کے راستے سے گئے ہیں، پہلے شروع میں عمان سے بھی لوگ گئے تھے۔ ابھی کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس، یہ تھوڑا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ ہمیں اس وقت تقریباً 75 لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں، اور وہ اسی جی بارے میں اپڈیٹ لینا چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے، اور کیا اس میں اپڈیٹ ہیں، اور ویکسین کے حوالے سے بھی آپ نے اپڈیٹ ضرور کرنا ہے کہ کون سی ویکسین لگوا کے وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ اب چائنا کی بھی ویکسین جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی گئی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔
جی عمران اقبال صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے، انشاءاللہ یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب ماشاءاللہ کیونکہ سعودی حکومت کے بہتر اقدامات ہیں وہاں حج کے حوالے سے، اور یہ جو ہی یہ پورا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور الحمدللہ انشاءاللہ مزید کوئی ایسی وائلیشن یا کوئی ایسا جو کرونا کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے جو ایک قسم کی کرونا کی قسم تھی، اب مختلف اقسام آ گئی ہیں، اس ہوں حوالے سے جو ہے سعودی حکومت نے اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی عوام کے لیے، اور وہاں مقیم جو افراد ہے ان کی صحت کے لیے یہ ہوں جو عارضی پابندی ہے جو ہے یہ مختلف ممالک کے اوپر لگائی ہوئی تھی۔ ہوں گزشتہ ایک منتھ میں لوگ جو ہے بحرین کے راستے، افغانستان کے راستے باقاعدہ طور پہ وہ گئے اور وہاں پہنچ گئے، ان کو باقاعدہ طور پہ جو پاکستان سے گئے افغانستان، وہاں باقاعدہ طور پہ 14 دن، وہ 15 دن قرنطینہ ہوئے، اس جی کے بعد وہ وہاں سے جو ہے سعودی عرب پہنچے۔ ہوں اور کل پرسوں بھی میرا ایک دوست ہے، وہ باقاعدہ طور پہ اس نے بتایا کہ میں کینیا کے راستے سے، یہاں سے باقاعدہ طور پہ وہ کینیا گیا، کینیا اچھا، سے کینیا جو اور ہے تقریب ازبکستان سے بھی لوگ گئے ہیں کچھ، جی تاجکستان جی، سے بھی کچھ لوگ گئے ہیں، جو پھر اسی طرح نیپال تاجکستان سے سے لوگ گئے ہیں۔ کوئی ایسا دوست نہیں ہے، کیونکہ ہم آپ کو پتہ ہے ہمارا وائس آف اردو کے توسط سے ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کو بتاتے ہیں وہ ایک واضح خبر، اور جو ایک عملی طور پہ ہو اور ہمارے علم میں ہو اور باقاعدہ طور پر وہ ایک حقیقت ہو، کیونکہ میری جو اور میرے خاص دوست ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، وہ باقاعدہ طور پر پریزیڈنٹ ہے پاک میڈیا جرنلسٹ جدہ کے، وہ باقاعدہ خود آئے ہیں وہاں اسلام آباد سے وہ کینیا گئے ہیں، وہاں باقاعدہ طور پہ 15 دن 14 دن قرنطینہ ہوئے ہیں۔ جی اس کے بعد انہوں نے کیونکہ ویکسین نہیں لگوائی ہوئی تھی، وہ باقاعدہ طور پہ جدہ پہنچے ہیں، جدہ پہ باقاعدہ طور پہ وہاں 7 دن قرنطینہ، اور جس نے باقاعدہ طور پر ویکسین لگوائی ہوئی ہے ان کو وہاں قرنطینہ 7 دن مزید نہیں ہونا پڑے گا، اچھا جنہوں نے لگوا لی ہے ان کو نہیں ہونا پڑے گا، جنہوں نے نہیں لگوائی ہوئی ان کو قرنطینہ ہونا پڑے گا۔ اور اچھا میں اچھا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ہمارے جو دوست ہیں وہ سعودی عرب میں مقیم تھے اور وہ یہاں چھٹی کے اوپر باقاعدہ طور پر آئے ہوئے ہیں، تو ہوں میں ان سے وائس آف اردو کے توسط سے یہ کہوں گا کہ آپ خدا را آپ کوشش کریں، آپ اپنا پاسپورٹ لے کر باقاعدہ طور پہ، آپ کو پتہ ہے چائنا کی و دیگر جو ویکسین ہے، باقاعدہ طور پہ یہ پاکستان حکومت کا، موجودہ حکومت کا بہتر اقدامات ہے کہ اتنا سعودی عرب میں ہوں چاہے تھے تو وہاں سرچ کرتے ہوئے جو ہے دشواری، اور کئی دن بعد باقاعدہ طور پہ عام آدمی کو ٹائم مل پاتا تھا، اور ہم جی وہاں ہمارے ساتھ ڈاکٹرز بھی تھے، ڈاکٹرز کو بھی یہ سہولت نہیں میسر تھی کہ وہ جب چاہیں اور ویکسین کے لیے ٹائم لے سکیں اور باقاعدہ طور پہ وہ ویکسین لگوا سکیں، اس کے لیے بھی ان کو کم از کم 5 دن 8 دن 10 دن 20 دن ایک منتھ بھی لگ گیا۔ تو اچھا ابھی پاکستان کی حکومت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر اس وقت انہوں نے بنیادی مراکز صحت RHC تحصیل ہیڈ کوارٹر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں باقاعدہ طور پر ویکسین نیشن کا عمل جاری ہے، اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ گلی گلی محلے میں باقاعدہ طور پر جو ٹیمیں ہیں محکمہ صحت پاکستان کی، وہ باقاعدہ طور پر جا کے ویکسین کروائی جا رہی ہے، اور وہ ہوں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے باقاعدہ طور پر ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہے ایک سینٹر قائم کیے گئے ہیں، جہاں ان کی فائزر یا جیسے کسی نے فائزر کی سعودی عرب میں لگوائی، کسی نے ایکسفورڈ کی لگوائی، کسی نے جانسن اینڈ جانسن کی لگوائی، تو جی وہ باقاعدہ طور پر کیونکہ انہوں نے ایک ڈوز وہ لگوائی ہوئی ہے تو وہی ڈوز ان کو لگنی ہے، تو اس حوالے سے وہ باقاعدہ طور پر اپنا پاسپورٹ لے کے وہ جس ڈسٹرکٹ میں ہے، تحصیل میں ہے، BHU میں ہے، کسی گاؤں میں ہے، RHC کے نزدیک ہیں، تو یہ جو نہیں مظہر صاحب، اوورسیز نہیں کے نہیں، اس حوالے میں اس سے میں ایک پرابلم جو یہ بھی آ رہی ہے نا، دیکھیں سرکاری اسپتالوں میں جو پاکستان میں ہیں سرکاری اسپتال، وہاں پہ تو اکثر ہوتا ہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے رشوت چلتی ہے، اور یہ عام بندے کو تو یہ لگا کے ہی نہیں دیتے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کال کی، یہ بتایا کہ جی ہمیں ویکسین اویلیبل نہیں ہے، اس پہ ہم لوگ نیوز بھی بنا چکے ہیں۔ لیکن اب اس کا کیا حل ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ کرپشن ہے، اور بہت سارے ڈاکٹرز یا جو پیرامیڈک سٹاف ہیں وہ پیسے لیتے ہیں، پھر وہ ان کو ویکسین کی جو ہے نا وہ
ان کو لگواتے ہیں۔ تو اس میں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ہاسپٹل بیسٹ ہیں ان کے لیے، جہاں پہ انہیں وہ ویکسین لگائی جائے جو کہ سعودی عرب میں اپرووڈ بھی ہے، اور جس میں انہیں زیادہ پیسے بھی نہ دینے پڑیں، یا مطلب اس میں آسانی پیدا ہو سکے؟ کچھ ایسا آئیڈیا دیں۔ جی عمران اقبال صاحب، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو ہے یہ ایک تحریک انصاف کی حکومت کو ہمیں کریڈٹ ہے وہ دینا پڑے گا کہ یہاں جو عام آدمی کو چائنا کی جو ویکسین سنگل ڈوز ہے، ڈبل ڈوز ہے، وہ باقاعدہ جو دی جا رہی ہے وہ فری آف کاسٹ دی جا رہی ہے اور اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں، یہ تحریک انصاف کی حکومت، کیونکہ ہم ایک کلیئر ہمارا تعلق کسی ایک جماعت سے نہیں ہے، ہمارے لیے تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ و دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں ہمارے لیے محترم ہے، اور جی جو حقائق ہیں ہم ہمیشہ اس حقائق کے اوپر جو ہے وہ اپنے ناظرین کو اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے، جو عام طور پہ چائنا کی جو ویکسین ہے، جو مقامی افراد کو بنیادی مراکز صحت میں، RHC میں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں، اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں اور ڈویژن میں و ریجن میں جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں ان میں باقاعدہ طور پہ فری آف کاسٹ اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے جو ہے ای ڈی او کو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ باقاعدہ طور پہ آپ نے یہ ویکسین جو ہے گلی گلی محلہ جہاں بھی جا کے آپ نے یہ ویکسین لگوانی ہے، اور ان کو، اور باقاعدہ طور پر پاکستان کی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے کہ جس نے باقاعدہ طور پہ جو ہے ویکسین نہیں لگوانی، اس کا نادرا میں اس کا جو ID کارڈ ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، اور وہ اس کے کوئی سرکاری کام ہو گیا، وہ ٹریول کر رہا ہے، ٹریول نہیں کر سکے گا، اس کے لیے باقاعدہ طور پر ٹاسک فورس جو ہے وہ بنائی جائے گی، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے جو مختلف جرمانے ہیں وہ عائد کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب، پنجاب حکومت، اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے سندھ حکومت، گلگت و دیگر میں یہ جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور یہ حکومت کی طرف سے جو ہے ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، بالکل الحمدللہ صحیح۔ بہتر اقدام ہے۔ مظہر لیکن بھائی دیکھیں، بہت سارے اوورسیز لوگ ہمیں کی ہم کمنٹ بات کر رہے کر ہیں۔ رہے ہیں، میں سوری اوورسیز آپ کی کی بات جو انٹرپٹ بات کر میں رہا ہوں۔ اسی طرف آ رہا ہوں، جی اوورسیز جی کے جی، سنیں حوالے سنیں سے۔ سنیں سنیں سنیں، یہ بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے اوورسیز ہیں۔ کے حوالے سے بالکل آپ نے جو کہا کرپشن ہو رہی ہے، جو اوورسیز کی یہ حکومت دعوے کرتی ہے کہ ہمیں اوورسیز کے ذریعے باقاعدہ ریال، ڈالرز و دیگر جو چیزیں ہیں وہ باقاعدہ طور پر آ رہی ہیں، تو جب یہاں یہ اوورسیز جو ہیں، ہم لوگ جو ہیں اپنے ملک میں باقاعدہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں، تو یہ واقعی بات صحیح ہے کہ جو چھٹی کے اوپر باقاعدہ طور پر پاکستان میں و دیگر ممالک میں جتنے لوگ گئے ہوئے ہیں، تو پاکستانی حکومت اور ڈسٹرکٹ لیول پہ جو مراکز ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، وہ ایک تو قدرتی طور پر ذہنی طور پر پریشان ہیں، کیونکہ فلائٹس بند ہیں، ان کے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ بالکل گئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے گھر کے سفیر ہیں، تو ان کو ویکسینیشن نہیں لگوا رہی۔ البتہ جن کے سورسز ہیں وہ ہاسپٹلز میں، وہاں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو یہاں شیخ زاید ہاسپٹل ہے، لیکن مظہر بھائی دیکھیں بہاول نا، پور کچھ لوگوں نے وکٹوریہ تو 2 ہاسپٹل ویکسینز ہے، بھی رحیم لگوا یار لی ہیں۔ خان ہے۔ وہ تو اب صرف یہی انتظار کر رہے ہیں کہ کب فلائٹس کھلیں گی اور کب وہ ٹکٹ لیں گے اور کب جا سکیں گے، کیونکہ اب کچھ لوگوں کی سچویشن تو ایسی بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ بیچارے ایکسٹرا پیسے دیں، یا وہ افغانستان کے راستے جائیں، یا پھر ایکسٹرا کوئی اور ویزے لگوائیں اور پھر اس راستے سے جائیں، پھر وہاں پہ جا کے کرنٹینہ بھی کرنا ہے 14 دن کا، ویکسین بھی لگوا چکے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا یہ حکومت کر رہی ہے؟ کیونکہ امبیسڈر صاحب نے جو 2 ہفتے پہلے لائیو اپنی کی تھی فیس بک پہ، انہوں نے ٹاک کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے اور کچھ دن بھی لگ سکتے ہیں، یعنی 2 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، جس کے دوران ہم یہ کلیئر کر دیں گے کہ فلائٹس اوپن ہو رہی ہیں۔ لیکن اب 2 ہفتے گزر چکے ہیں، امبیسڈر صاحب نے جو کہا تھا، جو امبیسڈر نئے آئے ہیں سعودی عرب میں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، علی اکبر نام ہے ان کا شاید، جی علی اکبر رہنا نا ان کا نام، ریٹائرڈ جو ہیں، جنرل جی ریٹائرڈ علی بلال اکبر، اکبر صاحب ہیں، بلال میجر اکبر، سوری بلال ریٹائرڈ اکبر، بلال اکبر۔ جی۔ تو تو اب بالکل وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے کہا جی باقاعدہ طور پہ وہاں جو ہے متعلقہ جو سعودی کے جو اختیار بالا و دیگر ہیں، ان سے باقاعدہ طور پر ڈسکس کی، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہماری کوشش جاری ہے کہ یہ جو پاکستان کی فلائٹس ہیں ان کو بحال کیا جائے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ
بہرحال وہاں بھی ایک سلسلہ جاری ہے. ہماری حکومت کو، ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو، وزیر خارجہ صاحب کو، ان کو وہ باقاعدہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا جو اثاثہ ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. تو ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر ڈسٹرکٹ لیول پہ جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ویکسینیشن، تاکہ جو ہی فلائٹس کا عمل جاری ہو اور بحال فلائٹس ہوں تو ان کو باقاعدہ طور پر جیسے عام لوگوں کو ادھر یہ ایک حکومت کا بہتر اقدام ہے، عام لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے، تو اسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کو بھی وہ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو وہاں فائزر لگی ہے، آکسفورڈ لگی ہے، تو یہاں ان کو دوسری ڈوز بھی آکسفورڈ کی، فائزر کی اور جانسن اینڈ جانسن کی لگنی ہے. تو وہ جو ہے خدا را ان کے لیے ممکن اور اس کا کوٹا جو ہے ایک ایکسٹرا رکھا جائے، تاکہ کوئی بھی اوورسیز پاکستانی اگر وہ ایک ڈوز سعودی عربیہ سے، مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے، گسیم سے و دیگر شہروں سے اگر وہ جو ہے ویکسین لگوا کے آیا ہے اور اس کو دوسری ڈوز ضروری ہے یہاں سے لگنی ہے، تو وہ باقاعدہ طور پر یہاں جتنے سینٹرز ہیں وہاں باقاعدہ طور پر لگائی جائے. اور یہ جو لوگ ہیں، کیونکہ ایک تو قدرتی طور پہ وہ پہلے ذہنی طور پہ پریشان ہیں کیونکہ ان کے کاروبار ٹھپ ہیں، اور وہاں کفیل، آپ کو پتہ ہے کفیل اچھا بھی مظہر بھائی، اس میں حوالے آپ کی بات سوری انٹرپٹ کروں گا پھر سے. اب اس میں یہ آپ نے جو ذکر کیا، اس حوالے سے ہمیں کالز بھی آتی ہیں چینل کے نمبر پہ، ہم سے پوچھا جاتا ہے اس بارے میں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں. ہمارے پاس یہاں پہ کیونکہ ہم لوگ یورپ میں ہیں، وائس آف اردو چینل یورپ سے جو آن ایئر ہوتا ہے، تو سعودی عرب کے حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ دیتے ہیں اور ہمارے جو دوسرے نمائندگان ہیں وہ ہمیں اپڈیٹ دیتے ہیں، بتاتے ہیں، تو پھر ہی ہم اس کو آن ایئر کرتے ہیں خبروں کو. وہ ساری تصدیق شدہ خبریں آپ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس چیز کا. لیکن اس میں اب یہ دیکھیں نا، کچھ لوگوں کے جو کفیل تھے وہی ویزے ان کو رینیو نہیں کر کے دیے. کہ کچھ لوگوں نے آبشر سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ رینیو ہو جائیں گے، ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں کر پائے. انہوں نے ایکسٹرا پیسے بھی لگائے ہوئے تھے، وہ لوگ آلریڈی پاکستان میں تھے، پہلے ایک عید گزری، اب دوسری بھی عید اسی میں گزر رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ کیسے اپنے ویزے رینیو کر پائیں گے؟ یعنی جو امبیسی ہے انہوں نے 31 جولائی تک تو انہوں نے ویزے بھی رینیو کر دیے، کچھ اقامہ بھی انہوں نے کر دیے. اب جو سچویشن چل رہی ہے، فلائٹس نہیں کھل رہی، 21 کو عید ہے پاکستان میں، اور 20 کو میرے خیال سے شاید سعودی عرب میں ہے. تو اب کیا اس کا ہوگا حل، مجھے یہ بتا دیں. ہم امید کر رہے ہیں کہ 31 سے پہلے فلائٹس کھل رہی ہیں. سر انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اور الحمدللہ مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں الحمدللہ محفوظ ہیں. اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا، یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے مختلف طریقے سے جو ہے ہم سے کیونکہ اس کو ہم نماز کے حوالے سے و دیگر جو ہے اس کے حوالے سے ہم کوشش کریں اور دعا کریں. اور دعا ہی ایک واحد چیز ہے جو مقدر بدل دیتی ہے، اور باقاعدہ جی طور پر ایک راستہ جو ہے وہ ایک اسٹریٹ سیدھا راستہ کھلتا ہے. ہم دعا گو ہیں اور ہماری باقاعدہ طور پر توقع ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر جو ہے انشاءاللہ یہ توقع جاری ہے. وہاں سفیر پاکستان بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ادھر وزیر اعظم پاکستان کو بھی اس حوالے سے جو ہے سعودی گورنمنٹ سے جو ہے وہ بات ضرور کرنا ہے. کیونکہ آپ نے ابھی ایک سوال جو ہے دوبارہ ریپیٹ کیا کہ کافی لوگ ہیں جن کے اقامے ختم ہو چکے ہیں، ان کی جی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں. تو گزشتہ منتھ تک جو ہے شاہی فرمان کے مطابق باقاعدہ طور پر جن کے اقامے ختم تھے، چھٹیاں ختم تھی، تو باقاعدہ طور پر حکومت نے ان کے ڈیٹس جو ہے شاہی بڑھا دی. حکم پر شاہ سلمان، محمد بن سلمان نے باقاعدہ طور پہ وہ ڈیٹس جو ہے ایکسٹینڈ کی. اور ہم ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ جن کی باقاعدہ طور پر ڈیٹس ختم ہو گئی ہیں تو ان کو مزید جو ہے باقاعدہ طور پہ ان کو موقع دیا جائے گا. کیونکہ اس وقت ایک تو یہاں جو باقاعدہ طور پر پاکستان میں جو لوگ چھٹی گئے ہوئے ہیں، اب ان کے پاس اپنے خرچے تک کے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ وہ روزی روٹی محنت مزدوری وہاں کرتے تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم 2 مہینے 3 مہینے 6 منتھ کے بعد باقاعدہ طور پر واپس آ جائیں گے. تو ابھی تک وہ واپس نہیں سعودی عرب پہنچ پا رہے. اس حوالے سے ان کے پاس ایک تو وہ فنانشلی طور پہ بھی کمزور ہو چکے ہیں. اس
حوالے سے آپ دیکھیں کہ سعودی یہی عرب میں یہی اگر کوئی بھی وزارہ یہی تو حج کہتے ہیں ہے، نا لوگ، دیکھیں نا. وزارت عمرہ ہے و دیگر ہے، تو جب اب وزارہ حج، وزارہ عمرہ، جتنے بھی یہ جو ٹریول ایجنٹس تھے، جتنے بھی یہ عمرہ حج کے آفس تھے، تو ان کو باقاعدہ طور پر حکومت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ڈونیشن دے رہی ہے، ان کے باقاعدہ طور پہ آفیسز کے کرائے معاف کیے گئے ہیں، ان کی مدد کی گئی ہے، اسی لحاظ سے کیونکہ یہ جو ٹریول ایجنٹس پاکستان میں بھی ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ریمیٹنس بھیجتے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ ان کی باقاعدہ طور پہ ان کو اقساط کے ساتھ یا مختلف طریقے سے باقاعدہ طور پہ، جن کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں ٹریول کرنے کے، جو ہی یہ فلائٹس بحال ہوں، ان کو باقاعدہ طور پر اقساط کی حال میں باقاعدہ طور پر ادھر بینک میں باقاعدہ ان کا اکاؤنٹ کھلوایا جائے اور ان کو ٹریول جو ہے وہ ٹکٹ دی جائیں، تاکہ وہ وہاں آ کے وہ پھر ریٹرن بھی کر سکے، اور اس سے حکومت کی یہ اولین ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر یہ عام جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو چھٹی پر گئے ہوئے ہیں اور بڑے کرائسس میں ہیں، ہم سے باقاعدہ طور پر ٹیلی فون پہ و دیگر پہ وہ باقاعدہ طور پر لمحہ بلمحہ ہم سے اپڈیٹ مانگتے ہیں. ہم بھی دعا گو ہیں کہ باقاعدہ طور پر حج کے بعد جو فلائٹس جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ مزید کرونا کے وائرس میں جو روز بروز کمی آ رہی ہے، اور سب کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ طور پر جس ملک میں بھی ہیں باقاعدہ طور پر ایس او پیز پر عمل کریں، اور تاکہ اس کرونا وبا سے بچا جا سکے. جی عمران اقبال صاحب. جی تھینک یو، بہت شکریہ مظہر بھائی، آپ نے اپڈیٹ ہمیں دی. لیکن اس میں اب پھر سے یہی ہے کہ ہمیں کمنٹس بھی آ رہے ہیں. ناظرین، آج کا یہ جو پروگرام ہے ہمارا اسپیشلی ہم نے ترتیب دیا ہے فلائٹس کے حوالے سے اپڈیٹ دینے کے لیے، اور جو حج کی سچویشن ہے اس وقت اس کے بارے میں کچھ ہمیں اپڈیٹ ملی تھی. ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس پہ پروگرام کیا جائے، کیونکہ وہاں پہ ابھی مظہر بھائی نے بتایا کہ جو راستے ہیں ان کو بھی سینیٹائز کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے کافی سسٹم کو، تاکہ حاجیوں کو پرابلمز نہ ہو. لیکن اس دفعہ جو حج ہو رہا ہے اس میں دوسرے ممالک سے لوگ نہیں گئے. خاص طور پہ جو 20 ممالک تھے ان سے تو بالکل لوگ نہیں جا پائے. لیکن کافی لوگوں نے اس میں اپلیکیشنز دی ہوئی تھی، سرکاری طور پہ بھی دی تھی، اور ویسے بھی پرائیویٹ بھی لوگ جانے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن وہ ظاہر ہے فلائٹس بند ہیں تو وہ لوگ نہیں جا پائے. یہ جو فریضہ تھا، یہ اہمیت رکھتا تھا، وہ نہیں کر پائے اس سال بھی. پچھلے سال بھی یہی پرابلم رہی. مظہر بھائی، فلائٹ کے حوالے سے دوبارہ لوگ ہمیں یہی سوال کر رہے ہیں، اور ہم بھی امید یہ کرتے ہیں، جیسے ہم نے اس پہ نیوز بھی بنائی کہ 31 جولائی انہوں نے ڈیٹ دی تھی کہ اس سے پہلے مطلب وہاں تک کی انہوں نے ڈیٹ دی تھی کہ 31 جولائی تک ہم رینیو کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے جو ویزے تھے وہ بھی رینیو کر دیے، پھر کچھ لوگوں کے جو جن کے اقامہ ختم ہو گئے تھے وہ بھی کر دیے. تو اس میں اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ 31 سے پہلے، ایک ہفتہ پہلے یہ فلائٹس کھل جائیں گی. تو کیا یہ جو ہم امید کر رہے ہیں اس میں ہمیں کچھ نظر بھی آ رہا ہے، یا جیسے یوٹیوبرز مختلف ویڈیوز آئے دن بنا کے دیتے ہیں کہ جی فلائٹس کھل گئیں، شاہ سلمان نے یہ آرڈر جاری کر دیا، وہ کر دیا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے، تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے گا تاکہ پھر اس پروگرام کو ہم پھر وائنڈ اپ کریں. سر اس پہ فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہمارے اس وقت پاکستانی میں مقیم ہیں اور وہ لوگ وہاں چھٹی پہ ہیں، تو ان سے میری سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ان کو ویکسینیشن کا جو عمل ہے وہ ہوں، مکمل کرنا ضروری ہے. اگر ان کی یہ اپنے مائنڈ میں بٹھا دیں، وہ لیں کہ اگر ان کی ویکسینیشن ہوئی ہوگی اور ان کا باقاعدہ طور پر وہ فرسٹ آف آل، اس کے بعد سیکنڈ ان کا کرونا ٹیسٹ، وہ تو اسی وقت ہوگا جب فلائٹ اوپن ہوگی. لیکن اس وقت وہ جہاں بھی ہیں پاکستان میں، جس شہر میں بھی ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ باقاعدہ طور پر اپنی ویکسینیشن کا جو عمل ہے وہ مکمل کریں، تاکہ جو ہی جو فلائٹس ہیں وہ اوپن ہو اور وہ باقاعدہ طور پر سعودی عرب کے لیے ٹریول کر سکیں. دوسرا ٹھیک ہے. یہ ہے کہ حکومت سعودی عرب انشاءاللہ، اور اس پہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ تو اب جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کینیا کے ذریعے جو گئے ہیں، تو وہ اس میں ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ وہاں کاسٹ جو پڑی ہے 4.5 لاکھ پڑی ہے.
4.5 लाख पड़ी है, तो वो बाकायदा तौर पे कीनिया से गए हैं, वो पाकिस्तान से क्यों नहीं जा सकते? ये हुकूमत को चाहिए ना भी, यहाँ से कीनिया, कीनिया से सऊदी अरब तो जा रहे हैं, यहाँ से वही हुकूमत उनसे, सऊदी हुकूमत से बाकायदा तौर पर बात करे कि वो, हाँ भाई मराहिल है, अगर कोई ऐसा कोई सिस्टम है बाकायदा तौर पर, जो ही हम पाकिस्तान से सऊदी अरब से जाते हैं तो उसका पहले हम टिकट करवाते हैं, टिकट करवाने के बाद जो है कोरोना टेस्ट आता है, कोरोना टेस्ट 72 आवर्स के अंदर उसका, जिसका नेगेटिव आता है वो बाकायदा ट्रैवल करता है, और उसके बाद जो है वहाँ पाकिस्तान पहुंचता है, वहाँ पाकिस्तानी हुकूमत भी बाकायदा तौर पर टेस्ट करती है, जिसका नेगेटिव होता है वो बाकायदा तौर पर अपने मुल्क पहुंच जाता है। तो इसी वही सिलसिला सऊदी हुकूमत जैसे कर रही है, पाकिस्तानी हुकूमत को भी चाहिए कि जो लोग छुट्टी पे आए हुए हैं वो भी बाकायदा तौर पे, चलो कोई बात नहीं, एसओपीज पर अमल करते हुए, जैसे बैरून मुल्क से यहाँ लोग आ रहे हैं तो यहाँ से वहां क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा यहाँ भी सकते? ऐसे किया एग्जैक्टली। जाए कि बंदा बाकायदा तौर पर वैक्सीनेशन उसकी मुकम्मल हो, उसका बाकायदा तौर पर वो अपनी टिकट करवाए, टिकट करवाने के बाद वो बाकायदा तौर पर जो हुकूमत के जो पैनल के ऊपर जो लेबॉर्ट्रीज हैं अच्छी, वहाँ बाकायदा तौर पर टेस्ट के लिए, कोरोना टेस्ट के लिए जाए, जब उसका पॉजिटिव आता है उसको ना ट्रैवल करने दिया जाए, जिसका नेगेटिव आता है उसको बाकायदा तौर पर ट्रैवल करने दिया जाए, और वो वहां पहुंचे और वहां की हुकूमत भी बाकायदा तौर पर टेस्ट करे। ये है, वहां से ये पॉसिबल है, तो यहाँ से वहां क्यों पॉसिबल नहीं है? वैसे इमरान खान साहब दावा करते हैं कि हम जो है हर मुल्क के लिए, हम अब किसी की बातों में नहीं है, तो ये बाकायदा हमारा सऊदी अरब से एक अच्छा ताल्लुक है, हम हमारी मजहबी लिहाज से, सियासी लिहाज से व दीगर से हम अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे की बात मानते भी हैं। तो हुकूमत वक्त को ये इकदाम करना होगा कि जैसे वहां से यहाँ लोग आते हैं, तो यहाँ से पाकिस्तान से मुजर वहां भाई जाने एक के चीज और लिए टेस्ट। बताइएगा, एक चीज और बताइएगा, क्या 31 जुलाई की जो डेट है, वीजा एक्सटेंड इन्होंने किया, फिर इन्होंने इकामा की डेट को भी आगे बढ़ाया, फिर इन्होंने जिन लोगों की छुट्टियां खत्म हो गई थी उनको छुट्टियां भी दी 31 जुलाई तक। क्या हम ये समझें कि 31 जुलाई के बाद भी ये और डेट मिलने की उम्मीद है? क्या इसको बढ़ा दिया जाएगा आगे, या उससे पहले फ्लाइट खुलने की उम्मीद है? अब क्योंकि 10-12 दिन रह गए हैं इस महीने के खत्म होने में भी, यानी 31 तारीख से पहले। तो अब जो ये डेट्स चल रही हैं, इनमें अब ज़ाहिर है ईद की तैयारियां हैं, हज की तैयारियां हैं, सऊदी अरब में ऑलरेडी काफ़ी रश होगा, बिजी है। लेकिन जो ये दिन हैं इंपॉर्टेंट हैं बड़े, बहुत सारे लोग इंडिया में भी फंसे होंगे, इसी तरह नेपाल में हैं या पाकिस्तान में हैं, वो लोग जो जिनका रोजगार है वहां पे, वो आना चाह रहे हैं। तो क्या उम्मीद रखें कि ये जो डेट है 31 की, उसी को हम, उनकी फ्लाइट्स खुल जाएंगी, या उसके बाद भी कोई डेट आने की उम्मीद है? सर, जो हमारी जो करंट सिचुएशन हम देख रहे हैं, क्योंकि ये जो हज का मरहला है इसको प्रोसेस होने में और दीगर में, जो जैसे 10-12 दिन आप कह रहे हैं, इसको जी। तकरीबन एक मंथ लग सकता है। हमारे अंदाजे के मुताबिक हो सकता है कि पहले भी हो जाए, लेकिन जो हमें जो सिचुएशन नजर आ रही है, मिनिमम जो एक मंथ, क्योंकि ये 60,000 लोग हैं ये जो हज करेंगे, बाकायदा तौर पर ये हुकूमत चाहे जितने भी एसओपीज हैं, इनको वहाँ की हुकूमत हो सकता है करंतना करेगी, करंतना करने के बाद, क्योंकि ये वहाँ लेकिन मजहर भाई बाकायदा तौर देखें, पर, 60,000 यानी 60,000 बंदा तो कुछ भी नहीं है सऊदीया के सामने। वहां पे तो कितने लाखों के हिसाब से लोग जाते हैं हर साल हज के सर फ्रीजा के इस लिए, चीज को और इस इस बार तो चीज सिर्फ को 60,000 तजर्बा है। और एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इस पे वो करेंगे कि बाकायदा तौर पर ये लोग इज्तमाही तौर पे इकट्ठे रहे, ये सारा सिलसिला हुआ, इनके टेस्ट होंगे, और ये इंशाल्लाह मरहला जब बेहतर अंदाज में मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह जो उम्रा है इंशाल्लाह, वैसे तो कह रहे हैं कि उम्रा जो है वो सितंबर तक कंटिन्यू होगा, लेकिन ये जो हुज्जा ये जो लोग छुट्टी गए हुए हैं इनके लिए इंशाल्लाह एक मंथ, वैसे 10-12 दिन का हुकूमत ने कहा है, लेकिन एक मंथ तक इंशाल्लाह, और हो सकता है हमारी दुआएं जो हैं वो रंग लाएं, हो सकता है कि जल्दी भी पॉसिबल हो जाए, ओके, क्योंकि हज का यानी है इसमें, क्योंकि हम हर आज के प्रोग्राम में हम ये कह सकते हैं कि जी जी, 31 से पहले फ्लाइट खुल रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस दुआ ठीक है। करें, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह बिल्कुल सही, ताला इसमें बिल्कुल सही। मजीद हमारी आज की इंशाल्लाह डिस्कशन तरक्की। नाज़रीन, आपके सामने नंबर भी नीचे चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप कॉल करना चाहें, आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं, अपना कोई सवाल है तो वो भी उठा सकते हैं। हमें इस वक्त बहुत सारे लोग, बहुत से दोस्त लाइव देख रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुपों में। ऑलरेडी ये जो प्रोग्राम है ये शेयर कर दिया गया है।
مظہر بھائی آپ بھی اس بارے میں ہمیں کوئی اپنا لاسٹ میسج دینا چاہیں تو ضرور بتائیں. فلائٹ کے حوالے سے ہمیں یہ کنکلوڈنگ مل گئی ہے کہ 31 تاریخ سے پہلے فلائٹ کھل جائیں گی، یعنی صرف عید اور عید کے درمیان جو دن ہے 10، اس میں ہی سارا یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کس دن فلائٹس کھل رہی ہیں. اور یہ جو جن لوگوں نے آلریڈی بکنگ کروائی ہوئی ہے مظہر بھائی، جن کی فلائٹس تھیں، یعنی جن کی فیبرری میں فلائٹس تھیں، جو آگے ایکسٹینڈ کرواتے رہے ہیں اپنی فلائٹس کو، ان کا کیا بنے گا؟ یہ بھی تھوڑا اس پہ روشنی ڈالے گا، یا ان کے پیسے نہیں ضائع نہیں ہو وہ چکے ہیں؟ اس حوالے نہیں پیسے نہیں، وہ جو ہی فلائٹس ابھی بھی چیک کریں تو فلائٹس کا وہی آ رہا ہے. جو ہی شیڈول. حکومت وہ کرے گی، اوپن کرے گی، تو وہ جو ہے ان کے ایئر لائنز ہیں وہ نمبرز وہ اسی ترتیب کے ساتھ وہ باقاعدہ طور پر جا سکیں گے. اور جو ہوں میڈیکل ہیں، جو نئے ویزے والے ہیں، جو ہوں باقاعدہ طور پر وہاں سے خروج پہ آئے تھے اور باقاعدہ طور پر وہ نئے ویزے پہ جائیں گے، تو ان کا اگر 6 منتھ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے تو ان کو دوبارہ میڈیکل کروانا پڑے گا. ادروائز نہیں وہ نہیں نہیں اسی نہیں، اس میڈیکل میں نئے ویزے آپ نے کہا، نئے ویزے جو فریش ویزے ہیں، جو پہلی بار جا رہے ہیں، یا جو چھٹی پہ آئے تھے دوبارہ ویزے لگے ہیں ان کے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ہم سن نہیں جی پا رہے آپ کو. مظہر بھائی جو نئے ویزے آپ نے بات کی ہے، وہ نئے ویزے وہ ہیں جو پہلی بار جنہوں نے ویزا لگوایا، پہلی بار سعودیہ جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں یا کہ وہ لوگ ہیں جو چھٹی پہ آئے تھے اور واپس نہیں جا پائے اور دوبارہ ویزا ایکسٹینڈ ہوا ان کا؟ جن کا وہ اسی حوالے سے میڈیکل باقاعدہ اگر 6 منتھ سے اوپر ہو گیا میڈیکل کا، تو وہ باقاعدہ طور پر دوبارہ میڈیکل کروائیں گے. ادروائز وہ کرونا ٹیسٹ کروائیں گے، اس کے بعد وہ جا سکتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. بس ہم سب دعا گو ہیں کہ جلد جلد یہ حج کا مرحلہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو، اور سارے جو سعودی حکومت ہے انشاءاللہ یہ جو جتنے ممالک ہیں، 20 ممالک پہ باقاعدہ طور پر انہوں نے عارضی پابندی جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی، ان میں سے پاکستان بھی اس میں شامل ہے. اور انشاءاللہ ہماری حکومت بھی، سفیر پاکستان بھی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ بحالی کا عمل انشاءاللہ جاری رہے گا. آخر میں ٹھیک ہے، میں بالکل دوستوں صحیح. سے یہی کہوں گا وہ باقاعدہ طور پر ایس او پی جس جگہ بھی ہیں وہاں کی حکومت کے مطابق باقاعدہ طور پر ایس او پیز پر عمل کریں، اور ہوں اپنی ویکسینیشن کا جو عمل ہے وہ مکمل کریں. اور مزید انشاءاللہ ہم جو مزید اپڈیٹ آئیں گے انشاءاللہ اپنے ناظرین کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو، بہت شکریہ. ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا فلائٹس کے حوالے سے تھا، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ وائس آف اردو پر جتنی بھی خبریں ہم نے دی ہیں تصدیق شدہ تھیں، اور جو ہم نے فلائٹس کے حوالے سے خبر دی تھی اس پہ بھی ہم ابھی تک قائم ہیں. اور آج کی جو اپڈیٹ ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 31 تاریخ جس ڈیٹ کو اپڈیٹس کی گئی ہیں ان کی لوگوں کی چھٹیاں یا جن کے ویزے اپڈیٹ کیے گئے ہیں، ان لوگوں کو 31 سے پہلے فلائٹس ملیں گی. اس سے پہلے فلائٹ کھل جائیں گی اور سب لوگ اس میں جا سکیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو پاکستانی حکومت ہے اس میں اور کیا زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے ان لوگوں کی کہ جن کی آلریڈی وہاں پہ جنہوں نے ٹکٹس لی ہوئی تھیں اور جو اپنی ان ٹکٹس پہ نہیں جا سکے. اس میں پی آئی اے کیا مدد کر سکتی ہے، اس میں ہماری حکومت ان کی کیا مدد کر سکتی ہے. جیسے مظہر بھائی نے کہا کہ حکومت کو ایک ایسی مہم چلانی چاہیے کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں جانے کے، ان کو جانے کی ٹکٹ دے دی جائے، اور جب وہ وہاں سعودی عرب پہنچے تو وہاں ان سے ان کے پیسے لے لیے جائیں ٹکٹ کے، یا پر مہینے کے حساب سے لیے جائیں، یا جیسے بھی لیے جائیں، وہ لوگ ان کو واپس کر سکیں پیسے. کوئی ایسی مہم چلائیں، کوئی ایسا طریقہ کار اپنائیں، چاہے وہ بینک کے تھرو ہو، چاہے وہ کسی چیک کے ذریعے ہو، ڈرافٹ کے ذریعے ہو، کوئی گرنٹر رکھ کے کر لیں تاکہ وہ لوگ بھی جا سکیں جو اب تک نہیں جا سکے، یا جو بیچارے بے روزگار ہو گئے ہیں پاکستان میں جانے کے بعد. ہمارے آج کا پروگرام کا وقت یہیں پہ ناظرین ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ایک اچھے پروگرام کے ساتھ اور نئے پروگرام کے ساتھ، سیٹرڈے ہفتہ ہے، کل بھی دوبارہ حاضر ہوں گے. عمران اقبال کو ہالینڈ سے اور مظہر نواز بھٹی صاحب کو سعودی عرب سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.